آگے جو باب لیلۃ القدر، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نفلی روزی وغیرہ بیان کیا، باقی رمضان کی مہینے میں جو رات ہوتی ہے نا، خاص رات لیلۃ القدر، شب قدر، اس کی فضائل مسائل ذکر کر رہے ہیں آگے۔ الفصل الاول، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ صاحبہ سے روایت، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ اگر رمضان کی جو شب قدر رات ہے نا، اگر یہ ڈھونڈنی ہو نا، جستجو کرنی ہو، دیکھنی ہو، تو پھر رمضان کی جو آخری عشرہ ہے نا، اس کی طاق دنوں میں آپ ڈھونڈو، طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، رواہ البخاری۔ لیکن اگر مہینہ کیا ہو جفت ہو نا، پھر تین ہی دنوں میں، لیکن اگر طاق مہینہ میں نا 29 کا ہو، تو پھر کیا کرو، 22، 24، 26، 28 کو تلاش کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یا 30 کا ہو تو پھر انہی دنوں میں، یا 29 کا ہو تو پھر 21ویں قسم کیا کرو، تلاش کرو۔ مطلب ہے کہ پورا عشرائی کیا کرو، تلاش کرو آخر عشرہ، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ 29 دن کا ہے یا 30 کا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارو لیلۃ القدر فی المنام، کہ پیغمبر علیہ السلام کی کچھ صحابہ کو شب قدر دکھائی گئی تھی نا، یہ رات خواب میں، فی السبع الاواخر، آخری 7 دنوں میں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ارا رؤیاکم، لگتا ہے تمہارا یہ جو خواب مجھے نا، قد تواطؤت فی السبع الاواخر، کہ آخری 7 دنوں کے ساتھ موافق ہے۔ فمن کان متحریہا، اگر کوئی اسے ڈھونڈنا چاہ رہا، ڈھونڈنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس باہر نکل کر کیا کرنے، دیکھنا شروع کر دی، روشنائی وغیرہ، کوئی روشنی وشنی نہیں ہوتی، بس کیا کرے، عبادات کرے، ذکر فکر میں لگ جائے، تہجد پڑھے، بیٹھ کے درود شریف وغیرہ پڑھے، تلاوت کرے، اچھی باتیں کہاں کرے، یہ بھی کیا جاتی ہیں عبادت میں، سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو فلیتحر فی السبع الاواخر، متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شب قدر کے متعلق کہ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تم تلاش کرو، التمسو منا تلاش کرو، فی تاسعۃ تبقى، جب 9 دن باقی ہو، یعنی کیا کرو، فی تاسعۃ تبقى، فی سابعۃ تبقى، جب 7 رہ جائے، فی خامسۃ تبقى، یا تبقی، کہ 5 باقی رہ جائے، رواہ البخاری۔ کیا معنی کہ الٹی گنتی کرو، مثلا ایک آدمی کیا کرے، پیتا سیاں تب کا، کہ جب 9 دن رہ جائے نا، 9 دن رہ جائے کا کیا معنی ہے، تو 9 دن رہ جائے نا، تو مطلب یہ ہوا کہ 21 کو تلاش کرو نا، آگے تو 9 دن رہ جائیں گے آپ کے سامنے، جب 22 تاریخ ہو جائے تو 3 رہ جائیں، 7 دن رہ جائیں گے نا، تو 23 کو تلاش کرو، پھر جب 4 دن گزر جائے نا، تو آگے کی جو رات ہے تو 25ویں ہو جائے گی نا، تو دن کتنے بچیں گے آپ کے پاس، 5، اور رات بھی 5 ہو جائے گی۔ بس کیا کرے، اسی حساب سے آگے تلاش کرے کہ آپ کے لیے جو دن رہ رہا ہے، یا پیچھے کی جانب سے کیا کرے کہ اس جانب سے دن رہ جائے نا، اس حساب سے یہاں سے کیا کرو، تم وہ رات ڈھونڈو، منا عبادت کرو اس میں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر بیچ کے فی قبۃ ترکیہ، ترکی کو باخیمہ بنایا گیا، تو ثم اطلع رأسه، پھر جھانک کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فقال انی اعتکف العشر الاول، کہ میں انی اعتکفت العشر، اعتکف تو نہیں ہے نا، یہ تو مزید کا لفظ ہے نا، یہاں پر متکلم کا صیغہ ہے، انی اعتکفت العشر الاول، کہ میں نے پہلا والا عشرہ اعتکاف کیا نا، التمس هذه الليلة، یہ رات ڈھونڈ رہا تھا، ثم اعتکفت العشر الاوسط، پھر بیچ کا عشرہ بھی میں نے اعتکاف کیا، یہاں پر اعتکاف کے اوپر ذالک کا ہے نا، زا نہیں ہے، نسخے کا نسخے کے معنی میں ہے، نسخہ دے کے حاشے میں اعتکاف تو لفظ دیا ہے نا قریب، معنی یہ ہے کہ اعتکاف لفظ نہیں ہے، اعتکاف تو ہے۔ ثم اتیت، پھر میں آیا، ثم اتیت نہیں، ثم اتیتو، یہ مجہول کیسی ہے، کہ پھر میرے پاس رات کو فرشتہ آیا، یا خواب میں دکھایا گیا کہ فقیل المشرکہ کی ہی نہ پہلا عشر الاواخر، آخری عشرے میں ہے لیلۃ القدر۔
تو فمن کان اعتکف معی، اگر کوئی تم اس میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتے پہلے تک العشر الاواخر، تو اخیری عشرے کا اعتکاف کرے. فقد اریت هذه الليلہ، یہ رات مجھے بتائی گئی تھی، دکھائی گئی تھی. ثم انسیتها، پھر مجھ سے بلائی گئی. وقد رأيتني اسجد في ماء وتين من صبيحة الصبح، کو جب میں نے دیکھا نا تو جو میں سجدہ لگا چکا تھا نا پانی اور مٹی میں لگا چکا تھا. مطلب یہ ہے نا کہ ماتے کے ساتھ مٹی چپک گئی تھی، صبح کے وقت بارش کے قطرے وغیرہ برسے تھے. تو فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، آخری عشرے میں اور پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں. قال کہ فرمایا کہ فمطرت السماء تلك الليلة، اس رات بارش بھی ہو گئی تھی. وكان المسجد على رش، اس وقت مسجد کیا تھی چبوترے چپر کی طرح تھی نا، مکمل مٹی وغیرہ نہیں ڈالی تھی اس پر. فوقف المسجد، تو مسجد سے نیچے بوند ٹپک گئی، بوند ٹپک گئی، قطرے ٹپک گئے، نیچے آئے. فبصرت عینای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میری آنکھوں نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر، وعلی جبهة اثر الماء والتین من صبیحة 21، 21ویں تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر صبح کو میں نے مٹی اور پانی کا اثر دیکھا. متفق علیہ. فی المعنى واللفظ لمسلم، معنی میں اتفاق کے دونوں کا الفاظ مسلم کے لقول فقیل علی مشتکا کی کنہا فی العشر الاواخر والباقی للبخاری، باقی بخاری شریک الفاظ. وفی روایت عبداللہ بن انیس قال اللیلۃ 23 کی 23ویں تاریخ کی سو ہوا تھا. رواہ مسلم. عن ذر بن حبیش قال صاحب کہتے ہیں سال تو ابی بن کعب نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ فقلت ان حق ابن مسعود، یہ جو تمہارے بھائی ابن مسعود سے ابن یقول کہہ رہا ہے کہ میں یقوم الحول، جو آدمی پورے سال کیا کرے، قیام کرے، قیام اللیل کرے، تہجد وغیرہ پڑھ کرے، صرف لیلۃ القدر، لیلۃ القدر پائے گا، مل جائے گا، اسے رات مل جائے گی. فقول، اس نے کہا کہ رحمہ اللہ، اللہ سرام کرے، ارادہ، اس کا مطلب یہ تھا نا کہ اللہ یتکل الناس، کہ لوگ بس صرف ایک دن پر یا خاص دنوں پر اعتماد نہ کرے گا، بس صرف خاص دنوں کی عبادت کرے. اما انہو کان عالم، اس کو تو اچھی طرح معلوم تھا کہ انہا پھر رمضان و رمضان میں ہیں، لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے تھا کہ لوگ اور عبادت کرے اور عبادت کرے. ورنہ فی العشر الاواخر، وہ آخری عشرے میں ہے. ورنہ لیلۃ 27 عموماً جو ہے وہ دن 27واں ہوتا ہے، 27ویں تاریخ کو. ثم حلفا، پھر قسم کہ لا استثنی، اور کوئی استثناء وغیرہ نہیں کرتی کہ انہا لیلۃ 27 وہ 27ویں رات ہے. فقلت، میں نے کہا ای شیء تقول ذالک یا ابا المنذر، یا ابو المنذر، یہ بات آپ اتنی امید سے اور اتنی پکی کیوں کہہ رہے، دلیل کیا ہے؟ قول، فرمائے بالعلامت و بالآیت التي اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت علامت کی وجہ سے جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائی تھی، وہ یہ ہے کہ انہا تطلع یومئذ لا شعاع لها، جس دن سورج چڑھ رہا ہونا تو اس دن اس کی کرنیں کیا ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، شعلے تیز نہیں ہوتے. رواہ مسلم. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں خوب محنت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، زار کستے تھے، مالشتے بغیر دوسرے دن و راتوں میں سے نہیں کرتے تھے. رواہ مسلم. عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شد میزرہ، تو ازار کس لیتے تھے، باندھ لیتے تھے. واحی لیلہ، رات زندہ کرتے تھے، مانا عبادت کرتے تھے. وایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. متفق علیہ. الفصل الثانی. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ سے بس روایت ہے کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رأیت، ذرا بتاؤ، ان علمتم، مثلا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر، کہ مثلا لیلۃ القدر یہی رات معلوم ہو جائے نا، تو میں کیا کہوں، ما اقول فیہا، کیا کہوں؟ قول، فرمائے کہ یہ دعا مانگو، یہ بہت بہتر ہے. اللہم انکا عفو، یا اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں نا، معافی آپ پسند بھی کرتے، تو حب العفو، معافی کو پسند کرتے. فاعف عنی، مجھ سے درگزر فرما. رواہ احمد و ابن ماجہ و الترمذی و صححہ. وعن ابی بکرۃ قال، صاحب کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پاک وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، التمسوها، یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تم اسے ڈھونڈنا، فی 9 یبقینا، جب کیا ہو 9 دن باقی ہو، فی 9 یبقین، یعنی 29 کو کیا کرو، تلاش کرو، جب وہ کیا ہو جائے، گزر جائے. تو جب 9 دن باقی ہو جائے، یہ مطلب اس کو ہو سکتے ہے فی 9 یبقین، جب 9 دن باقی ہو، تو کیا مطلب ہے، 22ویں تاریخ کو تلاش کرو.
وفی 7 یبقینا، یا 27ویں تاریخ کو تلاش کرو. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے یا 7 دن رہ جائے، تو معنی کیا ہے کہ تم تلاش کرو اس کو 24ویں تاریخ کو، کیونکہ پھر اس دن کیا ہے 7 دن رہ جائے گی. وہ فی 5 یبقینا، کہ جب 5 دن رہ جائے، تو رہ جائے کیا ہوگا 5 دن رہ جائے تو 25ویں تاریخ ہو جائے گی نا. تو مطلب کیا ہے کہ رات کیا ہو جائے گی 26 ہو جائے گی نا، کیونکہ اسلامی تاریخ شام کے بعد بدل جاتی. تو تلاش کرے 26ویں کو. او 3، یا کیا کرو 23ویں تاریخ کو. او 3 اواخر لیلہ، کی جب آخری 3 راتیں ہو نا. رواہ الترمذی، تو جب آخری 3 راتیں ہو جائے 27 نا، تو 27 دن بن جائے گا نا. آگے 3 دن آپ کے سامنے رہ جائیں گے، تو 27ویں رات کو تلاش کرو. تو اگر ادھر سے لے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر مہینہ کیا ہو 30 دن کا ہونا، تو پھر اس صورت میں یہی ترتیب ہے کہ آپ کیا کرو 21ویں 23ویں 25ویں 27 کو تلاش کرو. لیکن اگر مہینہ کیا ہو 29 کا ہو 29 کا، تو پھر یہ کرو نا کہ 21 تاریخ کو لو. اور دوسرے سے کیا مراد ہوگا پھر دوسری تاریخ کو، یعنی 23 کو تلاش کرو. اور اسی طرح سے 25 کو تلاش کرو. مانا خود وہاں پر آدمی حساب لگائے کہ یہ دن جفت بن رہا ہے، یہ رات یا طاق بن رہی ہے، اس حساب سے کیا کرے تلاش کرے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق پوچھا گیا. فقال فرمایا ہی فی کل رمضان، یہ ہر رمضان میں. تو امام صاحب کا مذہب بھی ہے. رواہ ابو داؤد وقال رواہ سفیان وشعبہ عن ابی اسحاق موقوفا علی ابن عمر. وعن عبد اللہ بن انیس قال قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان لی بادیۃ، میرا علاقہ جو ہے نا دیہات میں، اکون فیہا وہاں میں ہوتا ہوں، وانا اصلی فیہا وہاں نماز پڑھتا ہوں، بحمد اللہ. فمرنی بلیلۃ، کوئی خاص بات یا خاص رات بتاؤ رمضان کی. انزلہ الی ھذا المسجد، یا انزلہ الی ھذا المسجد، کی یہاں میں مسجد آؤں گا، مسجد نبوی میں. فقال فرمایا فلا یخرج منہ لحاجہ، فرمایا کہ انزل لیلۃ 23 23ویں رات کو آؤ. قیل علی ابنی، اس کے بیٹے سے کسی نے کہا کہ کیف کان ابوک یصنع، آپ کے ابا جان کیا کر دیتے اس وقت. قال فرمایا کان یدخل المسجد اذا صلی العصر، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. فلا یخرج منہ لحاجۃ، اسی حاجت کے لیے نہیں نکلتے تھے جو اعتکاف کے خلاف ہو، حتی سے صبح تک. ویسے صلی الصبح، جب صبح ہوتی نا تو وجد دابۃ علی باب المسجد، اس کے لیے سواری مسجد کے دروازے کے سامنے لائی جاتی تھی. فجلس علیہ، اسی پر بیٹھ جاتے تھے. واللہ کبھی بادیتی ہی، اور اپنے گاؤں میں چلے جاتے. رواہ ابو داؤد. الفصل الثالث عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قولی، فرماتی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نکلے تھے گھر سے کہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دے کہ مثلا فلاں رات کو ہے. فتلاح رجلان من المسلمین، دو مسلمان جھگڑ رہے تھے. اسی جھگڑی کی نحوست کی وجہ سے یہ جو تعین ہے نا اٹھائی گئی. اور اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے نا کہ اگر مقرر ہوتی نا تو صرف اسی رات کو لوگ عبادت کرتے. اللہ نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ ہر رات کو لوگ اٹھے، یعنی آخری عشرے میں. وقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لیخبرکم لیلۃ القدر، میں نکلا تھا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کی بات بتاؤں. فتلاح فلان و فلان 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 شخص جھگڑے کی وجہ سے، منازعت کی وجہ سے پروفیت اٹھایا گیا، وہ تعین اٹھائی گئی. وعسى يكون خیر لکم، ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو. فالتمسوها في التاسع والسابع والخامس، اس کو عموماً جو ہے نا 9ویں 7ویں اور 5ویں تاریخ کو تلاش کرو، مانا 25 29 27. رواہ البخاری. عن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہونا تو اس وقت نزل جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں. فی قبقبۃ من الملائکۃ، فرشتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ. قبقبہ مانا ٹولی، جماعت. یصلون علی کل عبد قائم، ہر کھڑے شخص کو دعا کرتے ہیں جو نماز کے لیے کھڑا ہو عبادت میں. او قاعد، یا بیٹھا ہو یذکر اللہ عز وجل، ذکر وغیرہ کر رہا ہو، تلاوت وغیرہ. فاذا کان یوم عیدہم، جب عید کا دن ہونا یعنی یوم فطرہم، فطر کا دن، تو باہ بہم ملائکۃ، اللہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں. فقال یا ملائکتی، اے ملائکو، ما جزا اجیر، اس اجیر کی کیا جزا ہو سکتی ہے. وفا عمل، اس نے اپنا عمل کیا ہو، پورا کیا ہو.
قول کی ربنا جزا، اس کا جزا، اس کی جزا بدلہ تو یہی ہے نا کہ ایوب اجرہ یا ایوب اجرہ پورا اجر دیا جائے۔ قول تو فرمائیں گی کہ ملائکتی، اے ملائکو، عبیدی و امائی، یہ میرے کیا ہے بندے ہیں، بندیاں ہے، عورت خواتین ہیں، قضوا فریضتی علیہم، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا جو میں نے فرض کیا تھا، ثم خرجوا، پھر آئے ہیں نماز کے لیے، یعجون الی الدعاء، دعا وغیرہ میں بھی آواز اونچی کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں، وعزتی و جلالی و کرمی و علوی، میری عزت، جلال، بزرگی، سخاوت کی قسم، و علوی اور اونچائی کی قسم، و ارتفاع مکانی اور بلند مکان کی قسم، کہ لأجیبنہم، ان لوگوں کی دعا میں ضرور سنوں گا، قبول کروں گا۔ فیقول، پھر آخر میں اللہ ان سے کہتے کہ ارجعوا، اب تم گھروں کی طرف جاؤ، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہ معاف کیے، اور صرف معاف بھی نہیں کیے، وبدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی۔ قول پر کہتے کہ فیرجون مغفور اللہ، جب گھروں کو واپس آئیں گے نا تو سب معاف ہوئے ہوں گے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔